بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کہیں خدا بنا لیے تھے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو میرے دوست اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہ بتوں سے بھری پڑی تھی، حالانکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین فرمائی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم میں سے ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی اس میں بھلائی ہے، تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کے لیے تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے وصیت فرماتے رہے، تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو بھلائی کا حکم دیتے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ چند لوگ ہی تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنا، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا اور ان پر اب عذاب نازل ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اب کشتی پر سوار کر لو جو تم پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کے جوڑے کشتی میں سوار کر لو۔ اور جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین پھوٹ پڑی اور اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی پڑنے لگ گیا، پانی جمع ہونے لگ گیا۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے آواز دی کہ آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کو جواب دیا کہ جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی سے اپنی جان بچا لوں گا۔ اور پانی تھا کہ وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگوں نے اس سیلاب میں موت کے گھاٹ اترتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہری۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور لوگوں پر اب جو تم پر ایمان لے آئے ہیں ان پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیوز کو لائک کر کے اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔